میں اصل میں مینٹلی جو ہوں نا بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں کافی عرصے سے. میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں. ڈفرینٹ سٹیجز میں نے دیکھ لی. اب جو سٹیج ہے کہ ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بات بات پہ گالی دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں ہر بات پہ. اور میں نے بہت ساری کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ مجھے نیچے گرا دیتے ایک لحاظ سے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی کاؤنسلنگ کیسے کروں. مجھے ان کو تو میں چینج نہیں کر سکتی، مجھے پتا ہے میں نہیں چینج کر سکتی. میں اپنے آپ کو ہمت بڑھانا چاہتی ہوں، لیکن اب میری مینٹلی حالت یہ ہوگی ہے کہ میں بات بات پہ رونا شروع کر دیتی ہوں اور میرا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر بندے کے سامنے مجھے گندی زبان میرے لیے یوز کرتے ہیں. میں مطلب ماشاءاللہ میں نے عمرے بھی کیے، میں حج بھی کیا ہوا ہے، پردہ دار عورت ہوں، لیکن وہ بات بات پہ مجھے کوٹھے والی عورت بولتے ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. تو میرے علاوہ میری ماں کو، میرے پوتوئے ابو کو، بھائیوں کو، سب کو گندی گندی گالیاں مطلب میں اگر ان سے نارمل بات کرنے کی بھی کوشش کروں گی تو وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. وہ سارا دن بس اپنے موبائل پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنی فیملیز پہ، مطلب بہن بھائی جو کہتے ہیں وہ بے شک میرے بارے میں گندی بات کریں گے، گالی دیں گے، تو ان کا کوئی رسپانس نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں ہاں تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو. حالانکہ میں نے ان کے 4 بچے پیدا کیے اور اپنی زندگی مکمل ان کے طور پہ گزاری، لیکن اب جب سے میں یہاں آئی ہوں، جب ان کو غصہ آتا ہے، اگر میں آگے سے بولوں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، میرے سے بات کیا کریں، ٹائم دیا کریں، تو وہ میری ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مارا، میری ناک کی ہڈی توڑ دی، اور ایک دفعہ مارا تو میرے شولڈر ہلا دیا. مطلب اس طرح ان کا ہوتا ہے کہ مار دیتے ہیں. میں نے کوشش کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی، کیونکہ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے، لیکن میں اب نہیں ہو پا رہی. پچھلے 2-3 مہینے سے میں اپنے آپ کو بہت 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 اکیلا محسوس کرتی ہوں ہر چیز میں، کہ میں کس طرح کھڑی ہوں. پیچھے سے بھی مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے خاص، بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صبر کر لو، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے. لیکن جو یہ ٹائم گزر رہا ہے، میں ٹھیک ہوتی ہوں، لیکن بیچ میں کوئی ایک آدھ دن ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ میں پورا دن بس گھر کے کام کروں اور مجھ سے کوئی بات کرنے والا تک نہ ہو، کہ میرا کسی کو نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں نہیں ٹھیک ہوں، یا مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے کیا نہیں اچھا لگ رہا. اور ہسبینڈ کو بس یہی ہوتا ہے کہ میں سارا دن اپنے فون پہ لگا رہوں 24 گھنٹے. آپ رات کو اٹھو گے وہ اپنے فون پہ لگے ہوں گے، صبح اٹھو گے فون پہ لگے ہوں گے، دوستوں سے لمبی لمبی بات چیت چل رہی ہوگی، رشتہ داروں سے چل رہی ہوگی، لیکن میں جہاں بولوں گی یا بات کرنے کی کوشش کروں گی تو مجھے دھتکار دیا جائے گا اور میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ بہن بھائی مل کے اٹھاتے ہیں. اور میں نے حالانکہ ان کے بارے میں کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی، اور میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری سپورٹ کریں کہ میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کر سکوں. میں نے مختلف گروپ جوائن کیے کہ میں قرآن پاک یاد کر سکوں، لیکن اب میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ میں کچھ یاد کر سکوں یا کوئی چیز دماغ میں رکھ سکوں. میں میرے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا مجھے، مطلب اتنا میرے پہ ہو گیا ہے کہ میرا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اگر میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں گی تو میرے پہ طنز شروع کر دیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ آپ کی بہت ہی مشکل سچویشن ہے. دیکھیں اس سچویشن میں نا ہم ایک دن میں نہیں پہنچتے ہیں، اور ہمارے نا کلچرز میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں ابیوز اور نیچرل انداز میں جو صبر کرنا چاہیے نا، اس کا بالکل فرق نہیں پتہ ہے. یعنی یہ جو ہم سال ہر سال ابیوز سہتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی نہیں صبر کر لو، کوئی نہیں صبر. پہلے کہتے ہیں صبر کر لو، ابھی تو شادی ہوئی ہے، تمہارے بہن بھائیوں کی شادی ہو جائے. پھر کہتے ہیں صبر کر لو، اب تو گھر بس گیا ہے، بچے ہیں، بچوں کی خاطر کر لو، ابھی چھوٹے بچے ہیں، پھر بڑے بچے ہیں، اب ان بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. اور وہ انسان جو ہے، خاتون یوزلی ہوتی ہیں، وہ کرش ہو کے ساری زندگی کے لیے رہ جاتی ہیں. تو میں تو ان باتوں کے بالکل فیور میں نہیں ہوتی کہ اس طرح سے صبر کیا جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس فیور میں بھی نہیں ہوتی کہ فوراً چھوڑ دیا جائے. کیونکہ دیکھیں اگر وہ شوہر ایک صحیح فریم آف مائنڈ میں ہوتا وہ کبھی ایسے نہ کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو میں بات اب تو اتنے کلاسز سے سیشن سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیلف کیئر بڑھانی ہوتی ہے. ہم سیلف کیئر نہیں بڑھاتے. غلط بات کو ہم میں سے کوئی بھی کبھی سپورٹ نہ کرے.
دوسرا یہ کہ آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو 100% کاؤنسلنگ میں جانا چاہیے. اس پہ تو آپ کو کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. مجھے کبھی بھی کوئی خاتون آ کے بتاتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو فوراً کاؤنسلنگ سروس میں کہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تم اسی شادی شدہ زندگی میں رہو اور شوہر سپورٹ نہیں کرتا, تو پھر گھر والوں سے کہیں کہ آپ کی کاؤنسلنگ سروسز کے سارے چارجز دیں اور آپ کو وہ سب جو چاہے ہیلدی پلیٹ فارمز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں تاکہ آپ پھر اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلائز کر سکیں. جب آپ کاؤنسلنگ سروسز میں جاتے ہیں اور ساری ٹیکنیک سیکھتے ہیں کہ آپ نے باؤنڈری سیٹنگ کیسے کی, آپ نے مسئلوں کو کیسے حل کیا, پھر آپ کے سامنے نا پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. کئی دفعہ سال لگتا ہے, کئی دفعہ 2 سال لگتے ہیں, لیکن میں بتاؤں وہ بہت آپ کو کاؤنسلنگ سروسز اس طرح ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے. کوئی بھی کاؤنسلنگ سروس آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ آپ اس کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں. وہ صرف آپ کو ایک ہیلدی فریم آف مائنڈ دے دیتے ہیں. جب آپ کو ہیلدی فریم آف مائنڈ ملتا ہے تو وہاں پر پھر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں. میں کئی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو شروع میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں, لیکن وہ 3 سال 4 سال کاؤنسلنگ سروس میں رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں نہیں میرے حالات بہت بہتر ہو گئے and I think I can cope with the rest of it. اور کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ 6-8 مہینے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں things are not working out اور مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اب دیکھیں کہ شادی شدہ زندگی سے نکلنے کے بھی راستے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ان کو بھی ہیلدی نہیں بناتے. یعنی اتنا سہتے رہتے ہیں کہ بس ہی کر دیتے ہیں. ضرور ڈیفینیٹلی آپ کو کسی کے پاس ہیلپ کے لیے جانا چاہیے کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین ہی فیصلہ کوائے اور آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکیں. جی السلام علیکم, جزاک اللہ خیر فار سچ اے نائس سیشن. میرا کویشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے انپلیزنٹ تو مجھے اپنے آپ کا بھی انالیسس میں کر لیتی ہوں کہ میں کس ایموشن میں ہوں, اور نیکسٹ پرسن کا بھی میں ریئلائز کر لیتی ہوں کہ ان کا کیا ایموشن ہے, لیکن مجھے اس سے پراپر طریقے سے رسپونڈ کرنا نہیں آتا. موسٹ آفن میرے رسپانسز غلط ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. بس اس میں آپ کو رسپانسز صحیح والے سیکھنے, کیونکہ ہوتا ہمارے ساتھ یہی ہے. اور اس کا ایک اور بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم وہی بات ہے پریڈکٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے. تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جو کوئی پچھلا واقعہ ہوا ہے نا اس کو لکھیں, پیپر پہ لکھیں سارا کہ یہ ہوا اور یہ ڈائلاگ تھا, اس پرسن نے یہ بولا میں نے یہ جواب دیا, پھر اس نے یہ بولا میں نے یہ جواب دیا. پھر آپ اس میں دیکھیں کہ کہاں پر میرا جو جواب آیا اس سے اگلے کا جواب جو تھا وہ گڑبڑ ہو گیا. تو دیٹ مینس کہ مجھے یہ والا جواب چینج کرنا ہے. پھر وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ڈرل کریں یا ایکسرسائز کریں کہ اس کی جگہ کون سا جواب ہو سکتا تھا جس سے مجھے آگے سے بہتر جواب ملتا. تو جب آپ اس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کریں گی نا, لکھیں گی اپنی سچویشنز کو جو پہلے ہو چکی ہیں, کیونکہ ہماری لائف میں بار بار وہی پیٹرنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان جو پیٹرنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کو اگر ہم لکھ کے اینالائز کر لیتے ہیں, اگر پچھلے پیٹرنز کو بھی کر لیں تو ہمارے برین میں وہ صحیح باتیں رجسٹر ہوتی جاتی ہیں. تو جب وہ رجسٹر ہوتی ہیں نا تو پھر ہم اچھی طرح سے ان مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں. اور کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بیسٹ آنسر ہے, تو آپ سوچا کریں نا کہ اگر کوئی مجھے یہ جملہ بولے تو مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے, یا کوئی اگر مجھے پوچھے کہ میں نے یہ بولا اس سے غصہ آیا تو اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے. آپ امپارشل ہو کر اس وقت سوچا کریں, ایموشنل ہو کے نہیں سوچنا, آپ نے امپارشل ہو کے لاجیکل مائنڈ سے اپنے سوچنا ہے. آپ کو بہت سے جواب نظر آئیں گے اور آپ وہی بات ہے ان اپروپریٹ آنسر ٹو اپروپریٹ آنسر جو ہے وہ کیا بتائیں گے, تو اس سے آپ کو پھر انشاءاللہ فرق پڑے گا. دعائیں بہت زیادہ پڑھا کریں نا, تو استغفار پڑھا کریں, نفل پڑھ لیا کریں, صدقہ دے دیا کریں, تو آپ دیکھیں اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور بھی یہاں پہ کوئری تھی, 2 باتیں ہیں جو لکھی ہوئی چیٹ میں آ رہی ہیں, اس کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جی کاؤنسلنگ سروس جو ہے وہ بہت چارج کرتے ہیں. ایکچولی پتہ ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ہم ہر چیز پہ پیسہ لگا لیتے ہیں, نہیں لگانا چاہتے تو کاؤنسلنگ سروس پہ نہیں لگانا چاہتے. نہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کو فزیکل پرابلم کے لیے دکھانے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی فی وہ آپ سے لیتے ہیں تو وہ کاؤنسلنگ سروس والے, اور جتنا وہ ٹائم دیتے ہیں کاؤنسلنگ سروس والے شاید اس کے مقابلے میں اتنی فیس نہیں لے رہے ہوتے, کیونکہ وہ آپ کو 1 گھنٹہ دے رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں, اور اس میں وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس سے زیادہ 15 منٹ جو آپ کو میڈیکل ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ جی ہم کیونکہ دکھی ہیں, پریشان ہیں,
تو سب کو ہماری مدد کے لیے آنا چاہیے اور کوئی چارجز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. پھر ایک اور بھی مائنڈ سیٹ ہے, میڈیکل ایلمنٹ ہو, گھر کا کوئی خرچہ ہو, بچوں کی فیسیں ہوں, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس لاکھوں روپیہ بھی نکل آتا ہے, لیکن کاؤنسلنگ سروس کے لیے چند ہزار نہیں نکلتے. تو اس ڈفرینس کو آپ ضرور محسوس کریں اور سمجھیں. اور میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے, جو لوگ منی وائز اس میں پھر انویسٹ نہیں کرتے وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں, بیکاز یہ جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ چیلنجز ہوتے ہیں, ان سے کوپ کرنا بھی ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ابھی جو یہ بہن نے بات کی تھی تو کسی نے لکھا ہے کہ پلیز آپ ان کو ایڈوائز کریں کہ شی شوڈ لیو سچ اے ہسبینڈ. پتہ ہے ہم کسی کو اس قسم کی باتیں نہیں بولتے ایک دم سے کہ جی بس چھوڑ دو اور بالکل نہیں رہنا. یہ ایموشنل جملے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیے بغیر کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے نکلتے ہیں تو وہ بعد میں اور زیادہ ریگریٹس کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہمیشہ سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے. جو بھی سینیریو ہوتا ہے, سچویشن ہوتی ہے. میکسیمم یہ ہے کہ جی کوئی اگر انسان بہت زیادہ ابیوزو ہے تو ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے سیفٹی کنسرنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ وہ گھر چھوڑ دیں اور کچھ عرصے کے لیے سیپریشن کے ساتھ رہیں, لیکن اس سیپریشن میں غم نہیں منائیں. اس سیپریشن میں آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کریں. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی پھر یو کین گو بیک ان دا سیم سچویشن اینڈ سی کہ کین یو فکس اٹ, کین یو چینج اٹ, اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ امیڈیٹلی یہ نہیں ہوتا کہ بس جی فوراً ہی طلاق 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 اور فارغ کرو. وہ ایک عورت یا ایون فار دیٹ میٹر مرد بھی جو ہوتا ہے وہ بعد میں بہت وہ ٹرامیٹائزڈ ہو جاتے ہیں. تو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے. کسی کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو لرن ٹو گیو گڈ آنسرز. جی یہی ہم جو آنسرز آپ نے دینے ہیں وہ آپ انالائز کرتے جائیں کہ اگر میں نے یہ جواب دیا تھا اس سے اچھا رزلٹ ملا تو وہ گڈ آنسر ہے, اگر اچھا رزلٹ نہیں ملا تو وہ بیڈ ہے. اور یہ بھی سوچیں کہ سوشل انوائرمنٹ میں اگر ہمیں کسی کو کوئی جواب دینا ہوگا تو وہاں ہم کیا دیں گے. تو آپ کے سامنے پھر بھی بہت لمبی لسٹ آ جائے گی کہ سوشل انوائرمنٹ میں ہم کس طرح اچھی طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو ہم پھر اسی طرح بات کریں. ایک اور سوال ہے, وائف کا موڈ ہر ٹائم چھوٹی چھوٹی بات پہ آف ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وانٹس ٹو نو دا ریزن بٹ شی آلویز اوائڈز. شی فیئرز کنفرنٹیشن بٹ کنٹینیو فیلنگ لو آن ہر اون. واٹس رانگ ود ہر؟ اس میں آپ خود اسیس کر سکتے ہیں کہ مثلاً تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ آپ ٹائم اس کو دے رہے ہیں کہ نہیں, اس کی کوئی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ بیویوں کو خوش کرانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن پھر وہاں پہ وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ مرد زیادہ لاجیکلی سوچتے ہیں اور وہ خواتین جو ہیں وہ ایموشنل ٹچ چاہ رہی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ایک کتاب ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں اسپاؤزز کو, وہ ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. تو اگر یہ والی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, مردوں کو پتہ چلے کہ عورتوں کا ایک یوزول بیہیویئر کیا ہوتا ہے, عورتوں کو پتہ چلے مردوں کا یوزول بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے مطابق جب آپ ان سے ڈیل کریں. بار بار اگر آپ پوچھ رہے ہیں وہ نہیں بتا رہی تو دیٹ مینز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی آبویس چیز ہے جو آپ مس کرتے جا رہے ہیں. تو آپ ضرور دیکھیں کہ یعنی کہ کس طرح سے ایک بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے, میں کچھ ایسے کپل سے بھی میرا واسطہ پڑا جس میں وائف جو تھی وہ بہت ناراض رہتی تھی شوہر سے, اور جب وہ کاؤنسلنگ سروس میں کہیں گئیں تو ان کا اپنا ہی کوئی پرسنالٹی کا چیلنج تھا, اور جب اس کو ایڈریس کیا گیا تو ان کا آٹومیٹیکلی ریلیشن شپ جو تھا وہ بہتر ہو گیا. تو ڈونٹ میک ایوری تھنگ ان ٹو یور اون چیلنج, اور صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور آپ جو ہیں کوئی بھی اگر ناگوار سچویشن بھی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, اور آپ اگر مطلب ان سے اس بارے میں بات کرنا چاہیں یا پھر آپ ان سے ڈیل کرنا چاہیں, لیکن وہ آپ سے کمیونیکیٹ ہی نہ کرنا چاہیں, وہ آپ کو بلاک پہ لگا دیں یا پھر کنٹینیوسلی آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایموشنلی ٹارچر کریں, تو پھر اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرج میں تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. جب کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ اپنا مسئلہ کس طرح حل کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے جو بھی بچے پاس ہیں جنہوں نے کہا السلام علیکم ماما کی میم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آپ نے یہ جو ساتھ ہی سوال پوچھا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ یو آر آؤٹ آف کنٹری اور مطلب آپ دوسری جگہ پہ رہ رہے ہوں اور پھر کمیونیکیٹ کیسے کریں. دیکھیں کئی دفعہ جس کو ہم کمیونیکیشن کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی آف لوڈنگ آور پرابلمس آن دا ادر پارٹنر ہوتا ہے, ادر اسپاؤز ہوتا ہے.
کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتا. کمیونیکیشن تو ہوتا ہے چٹ چیٹ ہے, گپ شپ ہے, اچھی بات چیت ہے, ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے. اب آپ اگر دیکھیں الگ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا ایک ٹپیکل سینیریو ہے, ہو سکتا ہے آپ ایسے نہ کر رہی ہوں, لیکن زیادہ تر کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سینیریو یہ ہوتا ہے کہ جی شوہر فون کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ بل زیادہ ہیں, فلاں آیا تھا, آپ تو آئی نہیں, آپ نے کب آنا ہے, یہ نہیں ہوا, بچے تنگ کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کتنی مشکل میں ہوں. اور وہ اس کو کمیونیکیشن کہہ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ پیار سے یہ باتیں بتائیں یا دکھی ہو کے بتائیں یا ٹونٹ کر کے بتائیں, لیکن یہ ہے کہ یہی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بار بار سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں دوسرا انسان آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, بیکاز obviously ہی از آکیپائڈ, ہی از ڈوئنگ سم تھنگ اوور دیئر, وہاں پہ اس کے کام ہیں, چیزیں ہیں, وہ ایک دم اڑ کے نہیں آ سکتا, اس نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے, اس نے ان چیزوں کو ایک طریقے سے ساروں کو مینیج کرنا ہے نا, تو وہ نہیں کر سکتا, وہ اس کے بس میں نہیں ہے. تو تھوڑا سا مزاج سمجھنا ہوتا ہے اسپاؤس کا, اس کے لیے تھوڑا کمفرٹ زون بننا ہوتا ہے, کچھ مسائل کو خود حل کرنا ہوتا ہے جب پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں, اور حل کر کے ان کو ایک سکسیس سٹوری سنانی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے یہ مسئلہ تھا, اس کو میں نے ایسے حل کیا, اور ان سے مشورے لینے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا پہلے مینیج کریں. پھر یہ کہ اگر انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے تو تھوڑی دیر چپ کر جائیں, اور ایسی سچویشن سوچیں کہ اس وقت کیا بات چیت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بلاک کیا تھا. پھر تھوڑا سا ٹائم دے کے انشاءاللہ ہی ول اوپن اپ اگین اینڈ ہی ول ٹاک ٹو یو. آئی ایم ہوپ فل اباؤٹ دیٹ. اگر وہ کچھ عرصے تک نہیں اوپن کرتے تو پھر کسی سینئر کو, فیملی ممبر کو جو ہمدرد ہو, ایسے نہیں کہ جو آلریڈی آپ لوگوں کی لڑائیوں پہ خوش ہوتا, اس کو انگیج کر کے تو آپ کچھ مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. کسی کا سوال ہے کہ ہم اپنے بچپن کی بری یادوں سے کیسے باہر آئیں؟ سب سے پہلے تو قرآن کے اسٹوڈنٹ بنیں, قرآن مجید کو پڑھیں, اس لیے کہ جس طرح سے قرآن مجید سے ہماری اصلاح ہوتی ہے وہ کسی اور تھیراپی سے, کسی کاؤنسلنگ سے نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کو سمجھنے سے دل نرم ہوتا ہے, انسان کی سوچ بدلتی ہے, انسان کے اندر وسعت آتی ہے, انسان کا اپنے اندر کانفیڈنس آتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, صحابیات کے کرداروں کو پڑھیں, اور ان باتوں کو ایوری ڈے ایک ٹارگٹ رکھ کے اپنی زندگی کو امپروو کرتے چلے جائیں, سیکھتے چلے جائیں. اسی طرح سے انسان امپروو کر سکتا ہے. صرف بیٹھ کے سوچنے سے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں انسان نہیں ٹھیک ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کن کہنے سے ہی سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, نہیں ہم صرف دعا ہی مانگیں, کیونکہ اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں یہ مسئلہ حل ہو جائے. استغفار کی کثرت کریں, درود شریف بہت پڑھیں, صبح شام کی دعائیں پڑھیں, ہر موقع کے لیے دعائیں جو دی گئی ہیں ایسی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون پہ رکھیں, وہ دعائیں پڑھتے رہا کریں. لیکن اسباب بھی ضروری ہیں, اور اسباب میں یہ ہے کہ اپنے پر کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. یہی جو زندگی ہے نا, اس سے پھر آسانی ہوتی ہے, انسان ان معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. کسی کا سوال ہے کہ جو ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے, پھر بات بھی نہیں کرتے, کوئی کمیونیکیشن ان سے نہیں ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے عورت میں ایگریشن آ رہا ہے, تو وہ کیا کرے؟ سیلف کیئر کرے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرے, اور اپنے ہسبینڈ سے ایک ریئلسٹک امید رکھ لے. اپنے آپ کو بتا دے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے, کوئی بات ہے کہ ایک پیسو اگریسو ٹائپ کا شاید انسان ہے, اور مجھے اس کے پیچھے من کرتے ہوئے نہیں پھرنا, مجھے ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے. بار بار نہیں پوچھنا میں اور کیا کروں, میں کیا کروں. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ راضی ہو جائے بہت بڑی بات ہے, یہی سب سے بڑی بات ہے. اور شوہر کا جو بھی جائز جو حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بس وہ اس کو پورا کرنا ہے. اور اگر لگتا ہے کہ نہیں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو مینیج, تو پھر اپنے فیملی ممبرس کو انوالو کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور فیملی ممبرس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ پلیز خواتین کو یہ کہہ کے چپ نہ کرایا کریں کہ بس تم برداشت کر لو. یہ غلط رویہ ہے, یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے لیں کہ تو تڑا وہیں پہ ہم شروع کر دیں. ہمیں مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. ہم ایسے طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں جس سے مسائل جو ہیں ہمارے اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. تھینک یو فار دا لولی سیشن. مجھے زیادہ تر کوشچنس کے تو سوال باقی لیسن اور کوشچن سے مل گئے, لیکن ابھی میری شادی از ویری نیو, اٹس ناٹ ایون بن 2 years, اور لو میرج تھی 6 years ہو چکے ہیں ویسے اکٹھے. اب مائی کوشچن از کہ ویئر از اے پوائنٹ کہ آپ اسٹینڈ لو اور اپنے پیرنٹس کو انوالو کرو
वैसे जनरली तो नॉर्मल लड़ाई वगैरह में 2-3 दफ़ा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन माय हस्बैंड हैज़ सम एंगर प्रॉब्लम्स, मेरे भी हैं, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन वो अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। पहले चीज़ें फेंकते थे, दरवाजे मारते थे, फिर उन्होंने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। फिर उनको रोकने के लिए जब मैं उनके बाजू वगैरह पकड़ती थी तो फिर वो मुझे फेंक दें या समथिंग। फिर एक दफ़ा उन्होंने आके मेरी उंगली मरोड़ दी, एक दफ़ा अभी कल परसों ही उन्होंने मेरे हाथ पे 2 दफ़ा मारा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं और फिर वो चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। 1 हफ्ता इस तरह साइलेंट ट्रीटमेंट दी, उसके बाद बस ठीक हो गए। दिन पूरा बात नहीं करनी, कोई लव केयर अफेक्शन कुछ नहीं है। रात को बिस्तर में आएंगे तो मैरिटल रिलेशंस चाहिए, वहाँ पे मेरा मूड नहीं होता। एक सवाल मेरा ये है कि शुड आई बी सेइंग नो टू हिम एट दैट टाइम, बिकॉज चीज़ें इतनी ख़राब हैं, गलत हैं, उनको घास नहीं डाली जा रही, तो फिर वाई शुड माई बॉडी बी अवेलेबल। पहला सवाल ये। दूसरा, अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये फिजिकल ऑल्ट्रिकेशंस जो हैं जो ये एस्केलेट हो रही हैं और फिर काफ़ी दफ़ा मेरे बाजुओं में 2-2 हफ्ते दर्द रहता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, तो व्हाट पॉइंट एम आई सपोज टू टेल माई फादर? क्या मैं उनको बताऊं, ना बताऊं? काउंसलिंग में बीच में हम गए थे पिछले साल, फिर उनकी जॉब चली गई थी, 11 महीने घर मैंने अकेले चलाया, उनकी जॉब नहीं थी और फिर हम सर पे नहीं कंटिन्यू कर सके थे। अब मैं उनको कह रही हूँ करने को, ये सेशन भी मैंने ज्वाइन करने को कहा था, कल तक ओके थे, अभी नहीं ज्वाइन किया। तो हाउ डू आई टेक दिस फॉरवर्ड? आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली यू शुड बोथ ऑफ यू शुड स्टे इन काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि अभी आप काउंसलिंग सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो एवरी डे यू कैन रीड एन आर्टिकल ऑन द चैलेंज, एंगर के चैलेंज पे, और इसी तरह यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन वॉच सम वीडियोज़, और आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं यूडेमी पे, क्यूसेरिया पे, आप वो वाले कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या बहुत लो पेड कोर्सेज मिल जाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यू पीपल हैव टू बी इन ट्रेनिंग, और अगर आपको लगता है कि फॉर अ वाइल आपके लिए मुश्किल है तो थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लें, सेपरेट हो जाएं, बिकॉज ये तो देखें आप फिजिकल अब्यूज़ में जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि गिव अप ऑन योर सेल्फ, बट ये कि आप दोनों अपने आप को थेरेपी में रख के पहले अपने बिहेवियर्स को ठीक करें और फिर अपनी मैरिज के जो फैक्टर्स हैं उनको ठीक करें। और जब भी आपको लगता है कि आपके रडार में अगर आ जाता है कि एक मसला आ रहा है तो फिर आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, आप अपनी बात आगे ना करें, शायद इस वजह से कि वो फिर वही बात फैल जाती है। सो इट विल अगेन डिपेंड कि आपकी अपनी फैमिली कैसी है, वो कितना इसको सेंसिबल तरीके से डील कर सकते हैं और इसको मैनेजमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आपको सारे फैक्टर्स को देख कर उसके मुताबिक जो है ना डिसीजन करना होगा।